آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں۔ جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے، تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے۔ اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرأت مندی سے فیس کیا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی اور سامنے آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرئنس کے حوالے سے بھی ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے، وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے، اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے، اللہ کے فضل سے نکلے گا۔ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے، تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی گرانٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کرنے کے حوالے سے، اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون لیگ کا نیا عمل کیا ہو؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جو ہے وہ ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے۔ اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو۔ اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا۔ جماعت جو ہے وہ بائیکاٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، قاسم کے ابو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ اب وہ گوہر خان کی جماعت ہے، تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب تک اپنے میں سے ان عناصر کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا،
جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کو فوج میں تقسیم کر کے اس ملک کو خون میں نہلانے کی سازش کی، جنہوں نے 9 مئی کو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش کی جو اگر کامیابی یا کامیابی کے قریب بھی چلی جاتی تو یہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بحران کی زد میں آ جاتا۔ ان عناصر کو علیحدہ کریں، انہیں پروسیکیوشن فیس کرنے دیں، اگر جو بے گناہ ہوں گے وہ بے گناہ ہو جائیں گے، وہ کریں سیاست بعد میں آ کے، جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں۔ ان عناصر کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی، پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا، کوئی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ وہ ان عناصر کو الیکشن کے لبادے میں جو ہے وہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے، وہ الیکشن کے لبادے میں ان عناصر کو سزا سے بچانا چاہتی ہے۔ میں یہ واضح کہہ دوں ایسا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ انہیں چاہیے کہ ان عناصر کو جو ہے وہ علیحدہ کریں۔ باقی پوری جماعت ہے، اس میں ہزاروں کارکن ہیں، اس میں لاکھوں ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو علیحدہ کریں، الیکشن میں حصہ لیں اور ایک صحت مند جو ہے وہ مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ابہام پیدا کریں اور اس ابہام میں جو ہے وہ ان کو ان کی جواب دہی سے بچا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ الفت مغل۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی امن و امان کی سچویشن ایسی ہے کہ انتخابات شاید وقت پر نہیں ہو سکتے، ہم لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے ویری نیکسٹ ڈے کی۔ تو کیا مسلم لیگ نون بھی اس بات پر ایگری ہے کہ اگر امن و امان کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے؟ جی پاکستان مسلم لیگ نون بالکل واضح ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے جو ڈیلے ہوا ہے 14 مئی 2023 کے الیکشن کا جو ڈیلے ہوا ہے وہ کوئی ہم نے ڈیلے نہیں کروایا، وہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک دن ہونے چاہیے، وہ ہمارا ایک آئینی سٹانس تھا۔ اب اگر نومبر سے الیکشن فروری میں گئے ہیں، ایک آئینی تقاضا تھا، سی سی آئی نے فیصلہ کیا اور ڈی لیمیٹیشن جو ہے وہ ہونی تھی اور سینسس جو ہے اس کے اوپر پوری قوم اگر متفق ہوئی ہے تو وہ بھی بہت ایک بڑا عمل ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمارا بالکل محاسبہ اس کے کہ آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق الیکشن ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور بات پہ ایگریمنٹ نہیں ہے۔ لاسٹ کویسچن جی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک الیکشن سلوگن بنانے کی تلاش میں ہے کہ وہ سندھ اور چھوٹے صوبوں کے لوگوں کو اس مخمسے میں یا اس مغالطے میں جو ہے وہ ڈالیں یا خوف میں ڈالیں کہ جی اگر پی ایم ایل این برسے اقتدار آئے گی تو وہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کر کے صوبوں کو حاصل حقوق میں کمی لے آئے گی، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ 18ویں ترمیم نے جو صوبوں کو اختیارات دیے ہیں ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، اب اس اضافے کو آپ 18ویں ترمیم کو مکمل کرنا کہہ لیں یا اس میں اضافہ کرنا کہہ لیں کہ ان میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، ان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بڑا واضح طور پہ میں کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم نے جو ڈیولوشن آف پاور کیا ہے اس ڈیولوشن کے عمل میں اضافہ ہو سکتا ہے، صوبوں کو مزید اختیارات دیے جا سکتے ہیں، ان میں کمی نہیں لائی جا سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور میں بھی یہ بات درج ہوگی، اس سے پہلے درج ہوتی رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون اس بات کے اوپر یقین رکھتی ہے
کہ فیڈریٹنگ یونٹس کو جتنا با اختیار بنایا جائے گا اتنا ہی فیڈریشن جو ہے وہ مضبوط ہوگی. ہاں ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ فیڈرل سے اختیارات جو ہیں وہ صوبے میں آ کے نہ اٹک جائیں. وہ اختیارات جو ہیں وہ لاہور سے راجن پور میں بھی جائیں اور کراچی سے جو ہے وہ میرپور خاص تک اور سکھر تک بھی پہنچیں. کوئی شک نہیں کہ نون لیگ اس وقت جو ہے وہ بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اور الیکشن کی تیاری کرتے بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے آپ کے بھی کئی لوگوں کے تحفظات ہیں. اگر یہ ایسے ہی رہتا تو پھر آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ اور جو آپ کے جن لوگوں کو تحفظات ہیں وہ کچھ لوگ کورٹ میں جانے کو بھی رجوع کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے نون لیگ کا موقف ہے. دیکھیں جی، جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے تو یہ باتیں کرنے والے تو کچھ اور طرح کی باتیں بھی کرتے تھے کہ جی شاید یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے وہ اس میں ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ سنی جا رہی ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں، اگر میں ایک ایک حوالہ دوں تو آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ اتنے رنجیدہ ہیں کہ ان کی جو ہے وہ اپیلیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی، اور اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ان کے حلقے جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. سب سے زیادہ خرابی جو ہے وہ ہماری ادھر جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے اور اس کو درست بھی نہیں کیا گیا. اسی طرح سے باقی حلقوں میں بھی اسی طرح سے ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک آئینی عمل ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پہ ہمیں تحفظات تھے کسی جگہ پہ ہماری سنی گئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں سنی گئی. وہ لوگ اگر عدالت میں جاتے ہیں اور ان میں سے بھی کو چلو 2, 4, 5% کی جو ہے وہ بہتری ہو جائے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جس طرح سے بھی حلقے بنے ہیں اس کے مطابق ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. رانا صاحب بتائیے گا کہ چودھری شجاعت حسین کی خارجہ کی میاں صاحب ملے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہو چکی ہے. آصف علی زرداری سے ملاقات میں کیا رکاوٹ حائل ہے؟ سندھ کا جا رہے ہیں کہ شیڈیول اگر آپ ملاقات کا یہ ان سے سندھ کا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا شیڈول جو ہے وہ ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی، لیکن وہ بہت جلد جو ہے وہ سندھ جائیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ ملاقات میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں حصہ لینا ہے. ہم ایک جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی بات بھی کریں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید بھی کریں گے. لیکن ہم آصف زرداری صاحب ہوں یا دوسری جماعتوں کے سربراہ ہوں یا گوہر خان صاحب ہوں، ہم ان کا بالکل جو ہے وہ احترام کریں گے.